فردوس حسن و عشق ہے دامان لکھنؤ، آنکھوں میں بس رہے ہیں غزلان لکھنؤ، مطرب بھی ہے شراب بھی ہے ابر بہار بھی، شیراز بن گیا ہے شبستان لکھنؤ۔ اسرار الحق مجاز کے لفظوں نے لکھنؤ کو کچھ اس طرح اکیرا۔ فردوس عشق و حسن ہے دامان لکھنؤ، آنکھوں میں بس رہے ہیں غزالان لکھنؤ، مرتب بھی ہے شراب بھی ابر بہار بھی، شیراز بن گیا ہے شبستان لکھنؤ۔ بیتے 30 ستمبر کو لکھنؤ اپنے شیراز ہونے کی شرطوں کو ہر سمت سے پورا کرتے ہوئے دکھا۔ انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے کے موقع پر ایک شام ہوٹل تاج لکھنؤ میں مورتی کلاسک لائبریری آف انڈیا، ہارورڈ یونیورسٹی پریس و یونیورسل بک سیلر کے سہیوگ سے ایسی گزری جس میں مہان شاعر میر تقی میر کو ان کے جنم کے 300ویں برس پر ایک شاندار ڈھنگ سے تمام بیوروکریٹس، سوشلائٹس و ادب کی دنیا کی پروقار شخصیات کے بیچ انہی کی غزلوں و شاعری کے ذریعے یاد کیا گیا اور خوبصورت آواز کے زور سے سما باندھا۔ عسکری نقوی نے اس موقع پر مورتی کلاسک لائبریری آف انڈیا نے میر کی چنندہ غزلوں اور شاعری کے اردو اور انگلش ترجمے کو ایک کتاب کی شکل میں پردرشت کیا تاکہ نئی پیڑھی بھی ادب کی دنیا کے خوبصورت احساسات سے واقف ہو سکے۔ اس شام کی ایک اور بے حد خاصیت پرکھیات لیکھکا، ویگیانک و لکھنؤ کی سنسکرت کی باریک سمجھ رکھنے والی و جینے والی ڈاکٹر قمر رحمان تھیں، جنہوں نے میر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ غالب جیسا شاعر بھی انہیں خود سے آگے سمجھتا تھا، کیونکہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ آئیے ڈاکٹر قمر رحمان سے بات چیت کے کچھ انش سے آپ کو بھی روبرو کرواتے ہیں۔ آج لکھنؤ کی ایک شام میں شاعر میر تقی میر کو یاد کیا گیا اور اس موقع پہ ہمارے ساتھ قمر آپا موجود ہیں جو کہ لکھنوی ہیں اور انٹرنیشنل سائنٹسٹ ہیں۔ چھوٹے میں ان کے بارے میں بتا سکیں تو یہ انٹرنیشنل سائنٹسٹ ہیں اور ان کو روسٹاک یونیورسٹی جرمنی نے 2009 میں ان کو ڈاکٹریٹ کی اپادھی سے نوازا۔ یہ پہلی بھارتی ہیں جن کو اس یونیورسٹی نے نوازا تھا اور 600 سال کے اتہاس میں پہلی بھارتی ہیں، اور وہ یہ یونیورسٹی وہی ہے جس نے آئنسٹین کو بھی ڈاکٹریٹ کی اپادھی سے نوازا تھا۔ قمر آپا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی نظروں سے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے لکھنؤ کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ اپنے لفظوں میں بتا سکیں کہ اس صوبے کے آخری خطے کا یا ہندوستان کے کسی بھی شعبے کا شخص اگر لکھنؤ کو سمجھنا چاہے تو کیسے آپ نے لکھنؤ کو دیکھا ہے، کیا ہے لکھنؤ؟ دیکھیے، میں لکھنؤ سے کہیں بھی چلی جاتی ہوں تو مجھے ہمیشہ علی سردار جعفری کا ایک شعر یاد آتا ہے، لکھنؤ تیری یادوں کو سینے سے لگایا ہم نے۔ لکھنؤ کے لیے سب سے پہلے میں لکھنؤ کے لیے مجاز کے لفظوں میں کہوں کہ لکھنؤ کیا ہے۔ فردوس حسن و عشق ہے دامان لکھنؤ، آنکھوں میں بس رہے ہیں غزلان لکھنؤ، مطرب بھی ہے شراب بھی ہے ابر بہار بھی، شیراز بن گیا ہے شبستان لکھنؤ۔ لکھنؤ کے لوگوں میں ایک نفاست ہے، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کا لباس، ان کے چلنے پھرنے، ہر چیز میں ایک نفاست ہے۔ لیکن دیکھیے، تہذیبیں ہلکے ہلکے بدلتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لکھنؤ کے لوگ جو تھے وہ مونگ پھلی کھانا ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، وہ چلغوزے کھاتے تھے۔ پھر تھوڑی سی غربت آ گئی تو ایک جیب میں مونگ پھلی رکھتے تھے، ایک میں چلغوزے۔ کوئی باہر کا ہوتا تھا اس کو چلغوزہ پیش کر دیتے تھے، خود مونگ پھلی کھاتے تھے۔ تو اتنی محبتیں تھیں، اتنی وفاداری تھی، جو وفاداری لکھنؤ والوں میں آج کے دن بھی ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ وفاداری نہیں گئی ہے۔ تو لکھنؤ نے مختلف زمانے دیکھے ہیں، مختلف کلچروں کو اپنایا ہے، تہذیبوں کو اپنایا ہے، لیکن جو خاص لکھنؤ کے لوگ ہیں وہ اپنی تہذیب نہیں چھوڑتے ہیں۔ بات چیت جو ہے آپ جناب سے کرتے ہیں، بڑے مہذب انداز سے بات چیت کرتے ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب میں یہ وزادار تہذیب میں لکھنؤ کے کیا پہلے اور اب میں کیا بدلاؤ آیا، کیا گراوٹ آ رہی ہے؟
देखिए अब ये तो मॉल कल्चर में जो जिस तरह से दुनिया ढलती जा रही है, लखनऊ भी ढल रहा है, तो पुरानी तहजीबों को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है और पुराने लोगों को क्या कोशिशें करनी होगी, किस तरह का आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना तो ये है कि हमारी जो तहजीब थी वो बड़ी खूबसूरत तहजीब थी, उस तहजीब को जाने नहीं देना चाहिए, चाहे वो देवनागरी स्क्रिप्ट में हो चाहे पर्शियन स्क्रिप्ट में हो। जो पुरानी हमारी जो पुरानी नानी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी, जो हमको बातें बताती थी, उसमें बड़ी वक़्त थी, बड़ी इज़्ज़त थी। तो इस बात की हम जैसे आज जो प्रोग्राम हुआ है तो उसमें मीर को लखनऊ नहीं पसंद था, उसके बावजूद जो मीर की शायरी की बातें हुई हैं तो उसमें तो एक रंग था, एक ज़बान थी, तो वो ज़बान हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और लखनऊ में जो नफासत थी, जो उसका अंदाज़ बयान था, जो खूबसूरती थी, और बड़ा तकल्लुफ़ भी हुआ करता था। आप जनाब से हमेशा बातचीत होती थी, छोटों से भी आपसे बोला करते थे, कभी तू तलाक नहीं हुआ। तो हमारे कानून को तो वो बात बड़ी अजीब सी लग जाती है अगर कोई इस तरह से बात करता है। हमें तो हमेशा यही अच्छा लगता है कि एक तहजीब रहे, और जब तहजीबें ढलने लगती हैं तो उस जगह का ज़वाल आ जाता है। हम इस बात की दुआ करते हैं कि हमारी तहजीबें न ढलें, और उसके लिए हम सबको मिल के काम करना है। हमको इस बात की कोशिश करना है कि हम कहीं पहुंच जाएं। देखिए मैं साइंस पढ़ती हूँ लेकिन अपनी तहजीब को नहीं छोड़ा है। मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊँ लेकिन लिबास अपना रखा है कि हम लखनऊ वाले हैं, कि हम लखनऊ वाले हैं। और हम ये भी कहते हैं, हमारी अभी एक किताब आई है जिसका नाम है उफ़क़, जिसका मतलब है होराइज़न। आपकी किताब? जी, वो मेरी किताब जो है मेरी एक तरह से सवाने उम्री भी है और मेरी ट्रेवलॉग भी है। मैं दुनिया के 30-35 कंट्रीज़ में गई हूँ। तो ये किताबें कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? ये किताब रेख्ता वालों ने छापी है और रेख्ता के आपको उस पर मिल जाएगी ये किताब। नाम क्या है उसका एक बार? उस किताब का नाम है उफ़क़। उफ़क़ का मतलब है होराइज़न। और मेरी किताब का कवर जो है वो मुज़फ़्फ़र अली साहब ने बनाया है। तो उसमें मैंने लिखा है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुस्न को आँखों में समाए हुए अपने देश की खुशबू में सोचा था ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी, लेकिन बदलते हुए रंगों से वो बात नहीं आ रही है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी गंगा जमनी तहजीब कायम रहे और मोहब्बत फिर खूबसूरती का हो जाए शहर, और हम कहें लखनऊ हम पर फ़िदा और हम फ़िदाए लखनऊ। क्या बात है, आपा ने जिस तरह से कहा कि लखनऊ हम पे फ़िदा, हम फ़िदाए लखनऊ, और आपकी दुआ अर्श इलाही पे अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो कि ये लखनऊ की तहजीब यूं ही लहलहाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।